دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی تو میں نے چونک کر کتاب سے نظریں اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اس وقت صرف میں مطالعہ کیا کرتی تھی اور اس بات سے سبھی آگاہ تھے، لہٰذا کوئی بھی اس وقت میری مصروفیت میں دخل اندازی نہیں کیا کرتا تھا۔ پھر یہ بے وقت کی دستک! مجھے اچھی خاصی کوفت ہوئی تھی، تاہم میں نے نرم آواز میں کہا، آ جائیے۔ میں کتاب کے درمیان ہاتھ رکھ کر چند لمحے تک منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی رہی، مگر کسی نے بھی اندر نہیں جھانکا۔ کوئی ملازمہ ہوگی، شاید میرے دیر سے جواب دینے پر واپس چلی گئی۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ کتاب میں غرق ہو گئی۔ لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی کہانی بڑے ہی دلچسپ موڑ پر پہنچی تو دوبارہ اسی دستک نے مجھے شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ ارے بھائی، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ چند لمحے تک خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ کھل گیا مگر کوئی بھی اندر نہ آیا۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ اور اگر کسی نے آنا نہیں تھا اندر تو بھلا دستک دے کر دروازہ کھولنے کی کیا تک تھی؟ عجیب بے وقوف ملازم ہے یہاں کے، میں نے بھننا کر اٹھتے ہوئے سوچا۔ شدید غصے میں نے باہر نکل کر دیکھا تو راہداری بالکل خالی تھی۔ عجیب بات تھی، دستک کو تو یہ کہہ کے بھی نظر انداز کیا جا سکتا تھا کہ شاید یہ میرے تخیل کا کرشمہ ہو، مگر دروازہ کھلنا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ دروازہ کھلنے اور میرے اٹھنے کے درمیان کا وقفہ 1 منٹ سے بھی کچھ کم ہی ہوگا۔ اتنی سی دیر میں اس طویل راہداری کو پار کر کے چلا جانا بھی تو ممکن نہ تھا۔ خیر، میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑا اور دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر دوبارہ اندر کی راہ لی۔ کرسی پر بیٹھ کر میں نے دوبارہ کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ چند پل گزرے ہوں گے، اس بار زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ میں اس دھماکے سے بری طرح اچھل پڑی۔ آخر یہ کون تھا جو ایسی حرکتیں کر رہا تھا؟ مجھے شدید تاؤ آ گیا۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر باہر جھانکا اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کون ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے؟ سامنے آ جاؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گی میں تمہارا۔ جواب میں مجھے عجیب سی ہنسی کی آواز سنائی دی، گویا کوئی مجھے بے وقوف بنا کر ہنس رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں ہنسی کی آواز کے مرکز کو کھوج رہی تھی اور مجھے اس وقت سخت حیرت ہوئی جب میں نے سامنے کی دیوار میں سے یہ آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی اس دیوار پر ایک پرچھائی سی نظر آنے لگی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پرچھائی کو دیکھنے لگی۔ میرا نام نازنین ہے، میرا تعلق ایک بہت ہی اعلیٰ اور اچھے گھرانے سے ہے۔ ہمارے بزرگ ایک بہت بڑی ریاست کے حکمراں تھے جس کا نام شجاع گڑھ تھا۔ اب اگرچہ وہ ریاست تو نہیں رہی، لیکن ہماری جاگیریں اب بھی اتنی ہیں کہ اب بھی ہم نواب ہی کہلاتے ہیں۔ میرے والد نواب شمس الزمان ایک بے حد باوقار اور رکھ رکھاؤ والے انسان ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ابھی تک پرانے خیالات کی ہی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں عورتوں کو 7 پردوں میں ہی چھپے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے محل نما حویلی میں مردانہ اور زنانہ حصے بالکل الگ الگ ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حویلی کے زنانہ حصے میں کسی بھی مرد ملازم کو آنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یا تو عورتیں بطور ملازمہ رکھی جاتی ہیں یا پھر خواجہ سرا رکھے جاتے ہیں۔ اتنے پرانے خیالات کا ہونے کے باوجود بھی عورتوں کی تعلیم و تربیت میں بہت دلچسپی رکھی جاتی تھی۔ خاص طور پر اپنے اپنے فن میں کامل استادوں کو بلایا جاتا تھا اور بہت زیادہ معاوضے پر رکھا جاتا تھا۔ میں نے بھی ہوش سنبھالنے کے بعد ایسی ہی صورتحال دیکھی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں بابا جانی کی بہت لاڈلی تھی۔ مجھے باہر گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، مگر میری ہر فرمائش پوری ہونے کے باوجود بھی مجھے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت بابا جانی نے نہیں دی۔ اسی بات پر میں نے کئی بار بابا جانی کے ساتھ لڑائی بھی کی، مگر ان کا جواب ہمیشہ انکار میں ہوتا تھا۔ کچھ دن تک تو میں خاموش ہو گئی، مگر پھر فارغ بیٹھ بیٹھ کر تنگ ہونے لگی۔ میں نے حویلی کے باورچی خانے میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ حویلی کے ملازمین سارا دن باورچی خانے میں ہوتے تھے۔ میں نے حویلی میں کھانا پکانے والی خالہ رشیدہ کی بیٹی سے دوستی کر لی تھی۔ وہ بھی میری ہم عمر تھی اور اپنی ماں کے ساتھ اکثر ہماری حویلی میں آتی رہتی تھی۔ اس کا نام ریشما تھا۔ میں بہت جلد اس کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ایک دن ریشما حویلی میں آئی تو میں نے ملازمہ کو بھیج کر ریشما کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا، دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ۔ دروازہ کھل گیا اور ریشما اندر آتی نظر آئی۔ ریشما نے کہا، آپ نے مجھے بلایا؟ میں نے کہا، ہاں میں نے بلایا تھا۔
ریشما نے کہا کیوں؟ میں نے کہا مجھے باہر جانا ہے حویلی سے، کیا تم لے جاؤ گی؟ ریشما نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرا دماغ چل گیا ہے۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ ریشما نے گھبرا کر کہا میں کیسے لے کر جاؤں گی؟ نواب صاحب میری کھال ادھیڑ دیں گے۔ میں نے سرگوشی میں کہا ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے ہم۔ ریشما نے کہا مگر، میں نے اس کی بات کاٹ کر جلدی سے کہا کچھ نہیں ہوگا، میں منہ ڈھانپ لوں گی، کوئی پہچانے گا ہی نہیں۔ ریشما نے کہا پر بی بی محافظ آپ کو آپ کے لباس سے پہچان جائیں گے، وہ ہم دونوں کو ادھر ہی کھڑا کر کے نواب صاحب کو اطلاع پہنچا دیں گے، اور پھر اس کے آگے کا تصور صرف ریشما کے لیے ہی نہیں، میرے بھی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے ریشما کو اپنے سامنے کھڑا کر کے غور سے دیکھا اور مسکرا کر اس کو اپنی ترکیب بتانے لگی۔ ریشما یہ سن کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اگر پھر بھی نواب صاحب کو پتہ چلا تو؟ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تو میں نے اسے سختی سے کہا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مرو مت، بس ویسا ہی کرنا جیسا میں نے کہا۔ ریشما کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ چاروں ناچار اس نے سر ہلا دیا، وہ چلی گئی اور میں بڑی بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے روز ریشما آئی تو باقی ملازماؤں سے نظر بچا کر سیدھی میرے کمرے کی طرف آئی۔ اس کے بغل میں ایک گٹھری دبی ہوئی تھی۔ میں نے بے چینی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ ریشما کافی گھبرائی سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم لے آئی ریشما؟ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گٹھری کھول دی۔ اس میں وہ میرے کہنے کے مطابق اپنے کپڑے اور ایک بڑی سی شال باندھ کر لائی تھی۔ بس یہی ایک طریقہ تھا جس پر عمل کر کے میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر حویلی سے باہر نکل سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے۔ ریشما کے کپڑے میرے جسم پر مکمل طور پر فٹ آئے تھے۔ میں نے اوپر سے اس کی بڑی سی شال لے کر اوڑھ لی اور پلو سے آدھا چہرہ ڈھانپ لیا اور ریشما کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ ریشما نے ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے میرا ہاتھ تھام کر حویلی کے صحن کی طرف آ گئی۔ میں نے سرگوشی میں پوچھا اب کیسے جائیں؟ ریشما نے مجھے وہیں رکنے کا کہا اور گیٹ کے باہر جھانکنے لگی۔ گارڈز ذرا دور ٹہل رہے تھے۔ وہ چند لمحے تک تو ان میں سے ایک کے ساتھ یوں ہی گپ شپ کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے غیر محسوس طور پر مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں تیز تیز قدموں سے سڑک پار کرنے لگے۔ ریشما میرا ہاتھ پکڑے قصبے کی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ دوپہر تک ہم گھومتے پھرتے رہے۔ میں نے ریشما کا ہاتھ تھاما اور قصبے سے باہر کا رخ کر لیا۔ ادھر برگد کے کئی سال پرانے درخت تھے۔ میں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ تیز ہوا میرے بال اڑائے جا رہی تھی۔ اس ہوا کو محسوس کر کے میرے انگ انگ میں خوشی اور سرمستی طاری ہونے لگی۔ ہوا کے تیز جھونکے میرے رخساروں کو بوسے دیتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ سرما کی دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر دیں۔ اچانک ہی کسی کی آواز سنائی دی، نازنین۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور ریشما کو دیکھا۔ وہ پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ ریشما نے تعجب سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا بی بی جی؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا تم نے ابھی میرا نام لیا تھا؟ ریشما نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں بی بی جی، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ میں نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اچھا، پھر شاید میرے ہی کان بجے ہوں گے۔ ریشما مسکرا دی۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے میرے ناک سے ایک تیز خوشبو ٹکرائی۔ وہ مسحور کر دینے والی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے چند لمحے تک اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے کے بعد آنکھیں کھول دیں اور اس خوشبو کے منبع و مرکز کو تلاش کرنے لگی۔ ریشما نے مجھے اس طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پایا تو پوچھنے لگی کیا بات ہے نازنین بی بی؟ میں نے کہا ریشما اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ ریشما حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیسی خوشبو؟ میں نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہیں یہ خوشبو محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ ریشما نے الجھن سے مجھے دیکھتے ہوئے جواب دیا نہیں تو بی بی جی، میں نے تو کوئی خوشبو محسوس نہیں کی۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ریشما یہ بات سن کر کچھ ڈری ڈری سی نظر آنے لگی۔ اس نے کہا چلیں بی بی، یہ درخت غیبی مخلوق کے ٹھکانے ہوتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ تبھی ریشما مجھ سے اصرار کرتے ہوئے کہنے لگی نازنین آپ چلیں، اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، نواب صاحب آنے ہی والے ہوں گے، اگر انہوں نے آپ کو کھانے کی ٹیبل پر نہیں دیکھا تو؟ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا
इतने दिनों बाद तो आई हूँ, अभी से वापस चलने का कह रही हो। रेशमा ने कहा, हम फिर कभी आएंगे, अभी आप चलें। रेशमा ने ऐसी जल्दी मचाई कि मुझे मजबूरन वापस चलना पड़ा और वापस इसी तरह से अंदर आ गए। गार्ड्स मुझे मेरे आम लिबास की वजह से कोई मुलाजमा ही समझे थे, इसलिए उन्हें कोई शक नहीं हुआ था। हवेली में दाखिल होकर मैंने शॉल उतार दी और अपने कमरे में आ गई। कपड़े तब्दील करने के बाद खाना खाने के लिए बाहर आ गई। दादी जान ने मुझे आते देखा तो कहा, आ गई मेरी शहजादी। मैं मुस्कुरा दी। दादी जान ने कहा, आज मैंने ख़ास नाज़नीन की पसंद की बिरयानी बनवाई है। बिरयानी का सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने उठकर दादी जान के गले में बाहें डाल दी और कहा, एक आप ही हैं दादी जान जिनको मेरा ख्याल है। कितनी स्वीट है मेरी दादी जान। ये कहते हुए मैंने कुनखियों से बाबा जानी को देखा। बाबा जानी ने एक नाराज़ सी नज़र मुझ पर डाली और कहा, ये तुम एक मामूली बिरयानी पर इतनी खुशी जाहिर कर रही हो जैसे पहले कभी बिरयानी देखी ही नहीं है। कहीं से नहीं लगता कि तुम एक नवाब की इकलौती बेटी हो। मैंने खफगी से बाबा जानी को देखा। दादी जान भी नाराज़ी से बाबा जानी को देख रही थी। मुझे खफा देखकर दादी जान ने कहा, बच्ची ही तो है, अगर खुशी का इजहार कर लिया तो क्या हो गया। बाबा जानी उठकर मेरे पास आए, मगर मैंने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे ऐसा करते देखकर बाबा जानी ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा जान आपकी बात दुरुस्त है, मगर नाज़नीन ये ख्याल नहीं रखती कि उसकी हैसियत क्या है। मैंने खफा लहजे में कहा, बाबा जानी मैं आपकी सोच से मुख्तलिफ सोच रखती हूँ। मैं नवाबजादी हूँ मगर आम इंसानों जैसी हूँ। बाबा जानी ने मुझे खशमगी नज़रों से घूरा और चुपचाप खाना खाने लगे। मैं एक सर दाह भर कर रह गई। बाबा जानी ने कभी मेरी इस बात पर मुत्तफिक नहीं होना था। मैंने जी भर कर खाने से इंसाफ किया और अपने कमरे में लंबी तान कर सो गई। थकन से मेरा जोर जोर दुख रहा था। सोई तो आँख शाम की अज़ान की आवाज़ पर खुली। आज के दिन की जो चंद एक घड़ियां बाहर गुजारी थी, इससे जो सरखुशी का एहसास हुआ था वो अभी तक बाकी था। मैं बेचैनी से कल का इंतज़ार करने लगी थी। अगले दिन कल की तरह ही रेशमा जाने से पहले मेरे कमरे में आ गई। चूंकि दादी जान से बात करके मैंने रेशमा को अपनी ख़ास मुलाजमा के तौर पर तयन कर दिया था, इसीलिए उसे बाकी कामों से छुट्टी मिल जाया करती थी। रेशमा के कल वाले कपड़े मैंने पहन लिए और फिर हम दोनों बाहर निकल आए। आज घर पर रेशमा के साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था। लड़के को देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, ये कौन है रेशमा और यहाँ क्या कर रहा है? रेशमा ने घबराते हुए कहा, जी ये मेरा खालाजाद है आज़र। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज़र यकटिक मुझे देख रहा था। मैं मुसलसल उसके तकने से कंफ्यूज हो गई थी। रेशमा ने आज़र को घूर कर देखा और कहा, आज़र। रेशमा के बुलाने पर आज़र चौंक गया। आज़र ने कहा, वो मैं चंद दिन के लिए शहर से खाला जी के पास रहने आया हूँ। रेशमा परेशानी से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, इसे समझा दो रेशमा, हमारे बारे में किसी को ना बताए, वरना हम जो इसका हश्र करेंगे। मेरी बात सुनकर आज़र चौंक गया। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और फिर रेशमा को देखने लगा। रेशमा ने जल्दी से कहा, ये नवाबजादी नाज़नीन है, नवाब साहब की इकलौती बेटी और हमारी मालकिन। मेरे बारे में ये सुनकर आज़र को चुप लग गई थी। उसने बेइख्तियार अपनी नज़रें झुका दी। मैं दिलचस्पी से उसे देखने लगी। वो गंदुमी रंगत, अच्छे नाक व नक्श वाला नौजवान था। मैंने उससे कहा, क्या करते हो तुम शहर में? आज़र ने कुछ झिझक कर जवाब दिया, जी एक वर्कशॉप है अपनी, उसको चलाता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। मैं बाहर जाने लगी। पीछे रेशमा ने आज़र को घर का ख्याल रखने का कहा और बौखलाती हुई मेरे पीछे भागी। उसने हाँफते हुए कहा, नाज़नीन रुके तो सही। मैंने तेज तेज चलते हुए गली के नुक्कड़ पर मौजूद बाबा जानी की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो बाबा जानी की गाड़ी यहाँ से गुजरेगी जहाँ पे हम इस वक्त चल रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो पिछले गेट पर भी पाबंदी लग जाएगी। बाबा जानी की गाड़ी देखकर रेशमा का चेहरा फक हो गया। वो सर तपांग मारे खौफ के कांपने लगी। उस बेचारी से डर की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती घसीटना शुरू कर दिया। वो जैसे तैसे मेरे साथ मरे मरे कदमों से चलती रही। गेट पार करके हम हवेली में दाखिल हो ही गए। रेशमा मेरे कमरे में पहुंचकर कालीन पर ढेर हो गई थी। मैंने उसे पानी पिलाया तो कुछ देर बाद उसके औसान कुछ बहाल हुए और उसने बच जाने पर सुकून की सांस लेते हुए कहा, नाज़नीन बीबी, मुझे लगा कि नवाब साहब ने हमें देख लिया है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं हंस पड़ी। मैंने हंसते हुए कहा, तुम भी ना कितनी डरपोक हो रेशमा। बाबा जानी हमें भला कैसे पहचानते? मैंने तो चेहरा ढांपा हुआ था।
मेरी बात सुनकर रेशमा कुछ मुतमईन हो गई थी। तभी मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजे में खड़े होकर मुलाजमा से पूछा, क्या हुआ? मुलाजमा ने कहा, वो बीबी जी, नवाब साहब ने कहा था कि देख कर आओ कि बीबी नाज़नीन अपने कमरे में हैं या नहीं। मैं मुलाजमा की बात सुनकर बेचैन सी हो गई और रेशमा का चेहरा भी जर्द नजर आने लगा। मैंने कहा, कोई काम था बाबा जान को मुझसे? मुलाजमा ने कहा, नहीं बीबी जी, नवाब साहब ने कहा बस वैसे ही देख कर आओ, उनको बताऊं। मैंने मुलाजमा को जाने का इशारा किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रेशमा ने जर्द चेहरे के साथ मुझे देखा और खौफजदा लहजे में कहा, मैंने कहा था ना बीबी जी, नवाब साहब को शायद शक हो गया है, इसलिए उन्होंने मुलाजमा को भेजा है। मैं कमरे में टहलने लगी। मैंने कहा, रेशमा, बाबा जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे यकीन है अगर उनको मालूम हो भी गया तब भी वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। रेशमा ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। मैं उसकी नज़रों में छुपा मफहूम समझ गई थी। मैंने उसे तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा, तुम इसलिए परेशान हो रही हो ना कि मेरी वजह से तुम्हारी शामत ना आ जाए? तुम फिक्र ना करो इसकी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रेशमा के चेहरे पे इत्मीनान आ गया था। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकली और दादी जान की तरफ जा निकली। रास्ते में बाबा जानी से टकराव हुआ तो उन्होंने गौर से मुझे देखकर कहा, कहाँ जा रही हो नाज़नीन? मैंने कहा, कहीं नहीं बाबा जानी, दादी जान के पास जा रही हूँ। वो चुपचाप खड़े मुझे खोजती नज़रों के साथ देखते रहे और मैं खामोशी से खड़ी उन्हें देखती रही। चंद लम्हे बाद वो आगे बढ़ते हुए बोले, ठीक है जाओ। मेरी जान में जान आई तो मैं आगे बढ़ गई। रेशमा की ये बात अब मुझे सही लग रही थी कि बाबा जानी को शायद शक हो गया है। दादी जान के पास जाकर मैं उन्हें एक नॉवेल पढ़कर सुनाने लगी। नॉवेल पढ़ते पढ़ते अचानक ही मेरी नज़रों में आज़र का चेहरा घूम गया। वो भी तो ऐसा ही था, किसी नॉवेल के हीरो जैसा, खूबसूरत, शरीफ और अच्छे अखलाक वाला। मैं नॉवेल पढ़ते पढ़ते गुमसुम सी हो गई। दादी जान ने ज़ोर से मेरा कंधा हिलाया तो मैंने हड़बड़ा कर उन्हें देखा। कहाँ गुम हो गई हो नाज़नीन, क्या सोच रही हो? मैंने कुछ घबरा कर कहा, कुछ नहीं दादी जान, बस वैसे ही इस कहानी के बारे में सोच रही थी। दादी जान मुस्कुरा दी। मैंने थोड़ी देर बाद उनसे इजाज़त ले ली और अपने कमरे में आ गई। कुछ देर तक बेड से टेक लगाए बैठी रही, फिर बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहलने लगी। पता नहीं क्यों बार बार आज़र का चेहरा क्यों सामने आ जाता था। इसी उधेड़बन में रात हो गई और जब मैं नींद की वादी में उतरी तब भी मेरे ख्यालात में आज़र का ही तस्वुर बसा हुआ था। अगले दिन मैं फिर घर से निकलने के लिए कोई बहाना सोचने लगी। मैंने रेशमा को बुलाया और बातों ही बातों में उससे सरसरी तौर पर आज़र के बारे में पूछने लगी। वो मेरे इस पूछने पर कुछ चौंकी तो थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। उस दिन मैं घर से ना निकल सकी क्योंकि बाबा जानी सारा दिन घर पर ही मौजूद रहे और उनके होते हुए बाहर जाने में ख़तरा ही ख़तरा था। इसीलिए वो दिन मैंने मुताला करते और दादी जान के पास बैठकर गुजारा था। दूसरे दिन बाबा जानी कहीं गए हुए थे, इसीलिए मैंने रेशमा को अपने साथ लिया और बाहर निकल खड़ी हुई। उस वक्त हम रेशमा के घर पर मौजूद थे। रेशमा ने कुछ हिचकिचाते हुए मुझे चाय पीने की पेशकश की तो मैंने खुशी खुशी इसे मंजूर कर लिया। उसी वक्त आज़र इस कमरे में आ गया। रेशमा उसे मायने ख़ेज़ नज़रों से देखती हुई बाहर चली गई। मैंने उससे कहा, आओ आज़र बैठो। वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं जी, मैं नवाबजादी साहिबा के पास कैसे बैठ सकता हूँ। मैंने उठते हुए कहा, तब तो फिर नवाबजादी साहिबा को भी खड़ा होना पड़ेगा। आज़र मुझे उठते देखकर जल्दी से बैठ गया। हम दोनों बातें करते रहे। रेशमा चाय लेकर आई। हम सब ने मिलकर चाय पी ली तो रेशमा उठ खड़ी हुई। बीबी जी अब चलें। उसके कहने पर मैं मजबूरन खड़ी हो गई। इसके बाद मैं अक्सर रेशमा के घर जाने लगी। मुझे आज़र अच्छा लगने लगा था। उससे मिलकर खुशी महसूस होती। कभी कभी आज़र की आंखें मुझे बहुत सुर्ख नज़र आती। उस दिन मुझसे रहा न गया तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि आज़र, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, इतनी लाल लाल क्यों हो रही हैं? वो हंसकर कहता, तुम्हारे हिजर में जाकर सुर्ख हुई हैं। उसके साथ ही उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा तो मैं उसके सीने से जा लगी। मैंने घबराकर उसे देखा। उसके जिस्म से वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसी मैंने उस दिन महसूस की थी जब मैं और रेशमा बरगद के दरख्तों के पास जा बैठे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। आज़र बहुत मोहब्बत से मुझे देख रहा था। फिर अचानक ही वो मेरे चेहरे पर झुका और उसने अपने जलते हुए होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। और ये पहली बार नहीं था, वो अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता था, मगर मैंने उसे एक हद से आगे बढ़ने नहीं दिया था। मैं सख्ता ज़दा सी खड़ी रही।
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हम दोनों चौंक कर पीछे हट गए। मैंने पलट कर देखा और मुझे अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। दरवाजे में बाबा जानी खड़े शररबार नज़रों से हमें देख रहे थे। मैंने बौखलाकर आज़र की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, जैसे वो कुछ समझ ना पा रहा हो कि ये हो क्या रहा है। बाबा जानी गज़बनाक नज़रों से हमें देखते हुए अंदर आए। आज़र ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, सलाम नवाब साहब। बाबा जानी ने जवाब में एक ज़ोरदार थप्पड़ आज़र के चेहरे पर दे मारा। वो धान पान सा था, इसीलिए थप्पड़ खाते ही उलटकर पीछे जा गिरा। मैं कांपते हुए उसे देख रही थी। आज़र खौफज़दा होते हुए उठकर बोला, आप मुझे मार क्यों रहे हैं नवाब साहब? मैंने किया क्या है? मैंने बौखलाकर उसे देखा। क्या इसका दिमाग तो नहीं चल गया जो वो बाबा जानी से ये पूछ रहा है? कुछ देर पहले जो हुआ था, इसके बाद तो उसूलन बाबा जानी को हम दोनों को ही गोली मार देनी चाहिए थी, और वही हुआ जिसका डर था। बाबा जानी के हाथ में पिस्तौल था जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था। उन्होंने आज़र को पिस्तौल का दस्ता रसीद करते हुए कहा, क्या किया है? हमारी इज्जत पर हाथ डालते हुए भी पूछता है कि मैंने किया क्या है? तुम नीच इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारी बेटी को छूने की? वो उसे मारने लगे तो वो बिलबिलाते हुए बोला, नवाब साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कब छुआ आपकी बेटी को? मुझे तो पता भी नहीं कि मैं इस कमरे में कैसे आया। मैं बेकसूर हूँ जनाब, मैं बेकसूर हूँ। मैंने हैरत से आज़र को देखा। वो ये क्या कह रहा था? वो तो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन बाबा जानी पर उसके झूठ का कोई असर ना हुआ। वो जो कुछ देख चुके थे उनके लिए बस वो काफ़ी था। उन्होंने पिस्तौल सीधा किया और आज़र के सर में गोली मार दी। मैं सदमे से बेहोश हो गई थी। जब दोबारा होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मैंने इर्द गिर्द देखा। मेरे बेड से ज़रा फासले पर एक मुलाजमा खामोश सर झुकाए खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, रेशमा, रेशमा कहाँ है? उसे बुलाओ। मुलाजमा ने सर उठाकर दुखी नज़रों से मुझे देखा और दोबारा नज़रें झुका लीं। मैंने बेचैन होकर चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने पूछा है कहाँ है रेशमा, बताओ मुझे। मुलाजमा आंसू बहाते हुए मेरे करीब आई। मेरा दिल लरसने लगा। वो रो क्यों रही थी? वो रोते हुए बोली, बीबी जी, रेशमा और उसके सारे घराने को नामालूम लोगों ने मार दिया है। मैं सख्ता ज़दा सी उसे देखती रह गई। ये क्या कह रही थी वो? ऐसा कैसे हो सकता था? मैं ये सुनकर ज़ोर से चीखें मारने लगी। मुझे मुलाजमा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बिस्तर से उतरकर भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। मुझे भागता हुआ देखकर मुलाजमा ने मुझे पकड़ लिया। मेरी चीखें सुनकर हवेली में मौजूद दूसरे मुलाजमीन भी भागते हुए आए। सब मुलाजिमों ने मुझे पकड़ लिया। मैं उनकी गिरफ्त में तड़पती हुई जाने कब होशो हवास से बेगाना हुई मुझे मालूम नहीं। मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। एक सर्द लहर सारे जिस्म से गुजरती हुई महसूस हुई। सर्दी की वजह से मेरी आंख खुल गई थी। मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई तो मुझे खिड़की के पास कोई खड़ा नजर आया। सारे कमरे में अंधेरा था। अंधेरे में कौन खिड़की के पास खड़ा था? मैंने सोचा शायद कोई मुलाजमा होगी। मैंने आवाज़ देकर कहा, कौन है वहाँ? मेरी आवाज़ सुनकर साय ने हरकत की और चंद कदम चलने के बाद अंधेरे में न जाने कहाँ गायब हो गया था। तभी दरवाजे पे बाबा जान की आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से में बोल रहे थे, मैं इसे जान से मार दूंगा। मेरी मोहब्बत का इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैंने दादी जान की आवाज़ सुनी। दादी जान रोते हुए कह रही थी, देखो ज़मान बेटा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर नाजरीन अभी कम उम्र है और तुम्हारी इकलौती औलाद भी। उसकी ये ख़ता माफ़ कर दो। बाबा जानी ने गुस्से से दरवाजे को एक लात रसीद की। एक धमाके से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए। मैंने ज़ोर से आंखें मीच लीं। मेरा दिल मारे खौफ के ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जो इंसान इतने सारे इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है, वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बाबा जानी ने मुझे ज़ोर से झंझोड़ा तो मैं सहम कर चीखने लगी। दादी जान ने ज़बरदस्ती उनसे मुझे दूर किया। बाबा जानी हाँफते हुए एक सोफ़े पर बैठ गए और नफ़रत से मुझे देखते हुए कहने लगे, सारे ख़ानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी है तुमने। तुम जैसी नाफरमान औलाद होने से खुदा मुझे बे औलाद ही रखता तो कितना अच्छा था। मैं सिसकियाँ लेने लगी। दादी जान ने रोते हुए बाबा जानी के पाँव पर अपना दुपट्टा रख दिया था। बाबा जानी साकत रह गए थे। दादी जान रोते हुए कह रही थी, ज़मान, तुम्हें माँ के आंचल का वास्ता है, नाज़नीन की जान बख्श दो। एक माँ के दुपट्टे की लाज रखो, इसे बख्श दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। दादी ने ये कहते हुए हाथ जोड़ दिए। बाबा जानी बेबसी से दादी जान को देखने लगे।
میں بیڈ سے اٹھ کر بابا جانی کے قدموں پہ گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں بابا جانی، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ بابا جانی نے دادی جان کو اٹھایا اور ان کے سر پہ دوپٹہ اڑایا اور میری طرف دیکھے بنا کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میں اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دادی جان اٹھ کر میرے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں دادی جان کے گلے سے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ دادی جان نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، نازنین، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے شکوہ کنا نظروں سے انہیں دیکھا اور کہا، دادی جان، میں مانتی ہوں کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مگر کیا یہ انصاف ہے کہ میری ایک غلطی کی سزا پورے گھرانے کو دی جاتی؟ ریشما کے گھر والوں کا کیا قصور تھا؟ دادی نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، یہاں اکثر بے گناہوں کی ہی جان لی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے دادی جان اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں ریشما اور آذر کو یاد کر کے رونے لگی۔ تبھی سرد ہوا کا ایک جھونکا مجھے اپنے گال پر محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ بند کمرے میں، جس کی سب کھڑکیاں اور دروازے بھی بند ہوں، ہوا کا جھونکا کہاں سے آیا؟ میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا، آ جاؤ۔ ملازمہ اندر آ گئی اور سر جھکا کر کہنے لگی، نازنین بی بی، نواب صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنا سامان پیک کریں۔ میں چونک گئی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا، کیوں؟ ملازمہ نے کہا، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دوسری حویلی میں جا کر رہنا ہوگا۔ میں نے ملازمہ کو جانے کا کہا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ دوسری حویلی؟ مگر کیوں؟ میں یہ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر چلی آئی۔ دادی جان میری طرف ہی آتی دکھائی دی۔ میں نے دادی جان سے کہا، دادی جان، بابا جانی مجھے دوسری جاگیر پر بنی حویلی میں بھیج رہے ہیں، کیوں؟ دادی جان نے دکھی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میرے کہنے پر تمہارے بابا جان نے تمہاری جان بخشی، مگر تمہارے بابا جان نے یہ تمہارے لیے سزا تجویز کی ہے۔ وہ تمہیں بطور سزا دوسری جاگیر پر موجود حویلی میں بھیج رہے ہیں۔ وہ اب تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ ملازمہ نے میرا سامان پیک کروانے میں میری مدد کی اور سامان اٹھا کر لے گئی۔ میں دادی جان کے گلے مل کر روتی رہی اور پھر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دادی جان نے مجھے روتے ہوئے رخصت کیا اور گاڑی دوسری جاگیر پر موجود حویلی کی طرف چل پڑی۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی رہی۔ میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں نے ریشما سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میرے قدم لڑکھڑائے ضرور تھے، مگر اس کی سزا مجھے نہیں، آذر، ریشما اور اس کے ماں باپ کو دی گئی تھی۔ میں بے آواز رونے لگی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا۔ میں تو اس وقت چونکی جب گاڑی رک گئی۔ میرے ساتھ ایک ملازمہ جنت کو بھی بھیجا گیا تھا، جو کہ بابا جانی کی منہ چڑھی ملازمہ تھی اور معمولی سے معمولی بات کی خبر بھی انہیں دیا کرتی تھی۔ گاڑی رکی تو اس نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بی بی جی اتر آئیں، گھر آ گیا ہے۔ میں نے چونک کر اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر طنز تھا۔ میں نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر آئی۔ وہ جنت ہی تھی جس نے مخبری کی تھی، اور بابا جانی ریشما کے گھر پہنچ گئے تھے۔ اب شاید یہاں پر اسے مجھ پر نگراں بنا کر بھیجا گیا تھا۔ میں آگے بڑھی تو ایک ملازمہ جلدی سے آگے بڑھی اور ایک کمرے تک میری رہنمائی کر کے واپس چلی گئی۔ میں بستر پر گر کر سسکیاں بھرنے لگی۔ زخم کتنا ہی بڑا ہو، مگر وقت سارے زخموں پر مرہم رکھ ہی دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 3-4 دن بعد میں نے خود کو سنبھال لیا اور خود کو مصروف کرنے کے لیے کتابوں میں کھو گئی۔ اب میرا اکثر وقت مطالعہ کرتے ہی گزرتا تھا۔ اس دن بھی میں اسٹڈی میں بیٹھی ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی کہ دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی، تو میں نے چونک کر کتاب سے نظریں ہٹا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اس وقت میں صرف مطالعہ کیا کرتی تھی اور اس بات سے سبھی آگاہ تھے، لہٰذا کوئی بھی اس وقت میری مصروفیت میں دخل اندازی نہیں کیا کرتا تھا۔ پھر یہ بے وقت کی دستک مجھے اچھی خاصی کوفت ہوئی تھی، تاہم میں نے نرم آواز میں کہا، آ جائیے۔ میں کتاب کے درمیان ہاتھ رکھ کر چند لمحے تک منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی رہی، مگر کسی نے بھی اندر نہیں جھانکا۔ کوئی ملازمہ ہوگی شاید۔ میرے دیر سے جواب دینے پر چلی گئی۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ کتاب میں غرق ہو گئی۔ لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی کہانی بڑے ہی دلچسپ موڑ پر پہنچی تو دوبارہ اسی دستک نے مجھے شدید جھجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ ارے بھائی، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ چند لمحے تک خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ کھل گیا، مگر کوئی بھی اندر نہ آیا۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ اور کسی نے آنا نہیں تھا اندر تو بھلا دستک دے کر دروازہ کھولنے کی کیا تک تھی؟ عجیب بے وقوف ملازم ہیں یہاں کے، میں نے بھنا کر اٹھتے ہوئے سوچا۔ شدید غصے میں نے باہر نکل کر دیکھا تو راہداری بالکل خالی تھی
عجیب بات تھی، دستک کو تو یہ کہہ کر بھی نظر انداز کیا جا سکتا تھا کہ شاید یہ میرے تخیل کا کرشمہ ہو، مگر دروازہ کھلنا، کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ دروازہ کھلنے اور میرے اٹھنے کے درمیان کا وقفہ 1 منٹ سے بھی کچھ کم ہی ہوگا۔ اتنی سی دیر میں اس طویل راہداری کو پار کر کے چلے جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ خیر، میں نے اس بارے میں ہی سوچنا چھوڑا اور دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر دوبارہ اندر کی راہ لی۔ کرسی پر بیٹھ کر میں نے دوبارہ کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ چند پل گزرے ہی ہوں گے کہ اس بار زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ میں اس دھماکے سے بری طرح اچھل پڑی۔ آخر یہ کون تھا جو ایسی حرکتیں کر رہا تھا؟ مجھے شدید تاؤ آ گیا۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر باہر جھانکا اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے؟ سامنے آ جاؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گی میں تمہارا۔ جواب میں مجھے عجیب سی ہنسی کی آواز سنائی دی، گویا کوئی مجھے بے وقوف بنا کر ہنس رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں ہنسی کی آواز کے مرکز کو کھوج رہی تھی اور مجھے اس وقت سخت حیرت ہوئی جب میں نے سامنے کی دیوار میں سے یہ آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی اس دیوار پر ایک پرچھائی سی نظر آنے لگی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پرچھائی کو دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پرچھائی واضح ہو رہی تھی، میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی جا رہی تھی۔ اب وہ محض ایک پرچھائی نہیں تھی، بلکہ اس جگہ ایک جیتا جاگتا انسان کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے سنہری بال اور نیلی آنکھیں بہت ہی دلکش تھیں۔ میں نے خوف زدہ سی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہ میری طرف بڑی محبت سے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے جسم سے بڑی عجیب سی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ یہ خوشبو مجھے بڑی جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تو میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھے ڈرتے ہوئے دیکھ کر کہا، ڈرو مت نازنین، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میں نے دہشت زدہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں خوف سے لرزنے لگی تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کا لمس پتہ نہیں کیوں جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ اس کی خوشبو بھی بار بار میرے ذہن کے بند دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا، یہ خوشبو میں نے آذر کے جسم سے اٹھتی ہوئی محسوس کی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اس کے بازوؤں سے نکل کر ایک دم بخود سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آذر آذر، میرے منہ سے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ چند لمحے تک تو مجھے چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، میں آذر نہیں ہوں، مگر آذر میں جو تم دیکھتی تھی وہ میں ہی تھا۔ میں نے بدحواس ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، آذر کے جسم سے جو خوشبو سی پھوٹتی تھی وہ میری ہی تھی، اور میری آنکھوں کو غور سے دیکھو۔ تمہیں لگتا ہے یہ آنکھیں آذر کی ہیں، مگر یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب تم آذر کے ساتھ ہوتی تھی تب آذر کا جسم اس کا نہیں میرا ہوتا تھا۔ جو میں چاہتا تھا وہ وہی کرتا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ آخر یہ بندہ کیسی ناسمجھ میں آنے والی باتیں کر رہا تھا؟ میں نے اپنا چکراتا ہوا سر تھام کر نیچے بیٹھتے ہوئے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک انسان کا جسم اس کے علاوہ کیسے کسی اور کے قبضے میں جا سکتا ہے؟ اس نے کہا ایسے۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میں انگشت بدندہ رہ گئی جب میں نے اسے اپنا روپ بدلتے دیکھا۔ وہ آذر کے روپ میں آ چکا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بس ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، وقت آ گیا ہے نازنین کہ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ میں در حقیقت ایک جن زادہ ہوں اور میرا نام سائق ہے۔ میں نے پہلی بار تمہیں تب دیکھا تھا جب تم برگد کے درختوں کے پاس پتھر پر بیٹھی تھی۔ میں بہت آوارہ گردی کر چکا ہوں، ایک سے ایک حسین لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے، مگر میں نے جب تمہیں دیکھا تو میں تم پر 100 جان سے فدا ہو گیا۔ مجھے لگا میری تلاش ختم ہو چکی ہے، لیکن میں کسی ایسے روپ میں تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا کہ تم میں بلا وجہ کا ڈر پیدا نہ ہو اور تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو، اور ایسا روپ مجھے سوائے آذر کے کہیں نہیں ملا۔ ریشما کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد اس کے باقی خاندان والوں کے بارے میں جاننا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہ تھا، اس لیے میں نے آذر کے بارے میں جان کر ریشما کے گھر میں تم سے ملنے کا فیصلہ کیا، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ تم بھی میری طرف مائل ہو گئیں۔ لیکن پھر اس ملازمہ نے تمہیں ریشما کے لباس میں حویلی سے نکلتے دیکھ کر تمہارا پیچھا کیا اور تمہارے باپ کو سب کچھ بتا دیا، اور وہ غصے میں ریشما کے گھر پر چڑھ دوڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، اگر تم جن زادے تھے تو تم نے انہیں بچایا کیوں نہیں؟ کیوں انہیں مرنے دیا؟ وہ ایسے مسکرایا جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کی احمقانہ بات پر مسکراتا ہے۔ اس نے کہا، کس نے کہا کہ وہ مر گئے ہیں؟ وہ سب زندہ ہیں۔ میں بری طرح اچھل پڑی۔ میرے لیے خبر کسی بم سے کم نہیں تھی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا مطلب؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جانی نے میری آنکھوں کے سامنے آذر کو گولی مار دی تھی۔ وہ ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، آذر دراصل کبھی شہر سے آیا ہی نہیں تھا، وہ میں تھا جو آذر کے روپ میں ریشما کے گھر رہ رہا تھا۔ جب تمہارے باپ نے اپنے تئیں مجھے مار دیا تو میں نے اس کو اور وہاں موجود ہر شخص کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ تمہارے باپ کا خیال تھا کہ اس نے اس سارے خاندان کو ختم کر دیا ہے، مگر وہ غلط تھا۔ اس نے اور اس کے لوگوں نے وہی دیکھا جو میں دکھا رہا تھا۔ ریشما اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور میں نے انہیں ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو لرزنے لگے۔ ریشما زندہ تھی، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا اور اس سے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دو گی؟ میں نے اس کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میری اور سائق کی شادی کو اب کئی برس بیت گئے ہیں۔ بابا جانی نے خود یہ شادی کرائی تھی اور سائق نے انہیں کیسے اس شادی پر آمادہ کیا تھا یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ البتہ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں اور کبھی کبھی ہم لوگ ریشما سے بھی ملنے چلے جاتے ہیں۔